آپ کے پاس جو مال آیا، خوب مال آیا آپ کے پاس خوب مال آیا، مختلف روایات ہے اس میں، مختلف موقعوں پر آپ نے جو خرچ کیا ہے، حکایت صحابہ میں بہت سارے قصے ہیں، اور فضائل صدقات کے بعض ابواب میں بھی اس کے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کے، صدقے کے۔ آپ کے پاس مال خوب آیا، لیکن وہ موقع بہ موقع آپ خرچ کرتے رہے، اور ہر وقت آپ اس حال میں ہوتے تھے کہ آپ کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مواقع ہوئے زندگی میں کہ آپ مقروض ہیں، آپ کے ذمہ قرض ہے، اور وہ قرضہ گھر بنانے کا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی بڑا مکان مدینے میں بنایا قرضہ ہو گیا۔ اس زمانے میں عموماً جو قرضے ہوتے ہیں لوگوں کے، عام متن جو ہوتے ہیں، کہ مکان بنانے میں قرضہ ہو گیا، شادی میں حد سے زیادہ خرچہ کر کے قرضہ کر ڈالا، عید میں حد سے زیادہ کپڑے جوتے خرید کے آدمی مقروض ہوا ہے، خواہشات کے راستے میں اس وقت لوگ مقروض ہو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا کسی ضرورت سے، کوئی بیمار آیا، کوئی محتاج آیا، کوئی مسکین آیا، کوئی مسافر آیا، کوئی یتیم آیا، یا اور کوئی مصرف کا ایسا لینے والا آیا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کی مدد کرتے تھے۔ اور دین کے تقاضے ہوتے تھے مختلف، اور مختلف تقاضے تھے، ان تقاضوں پر آپ کا مال لگا اور اسی پر آپ کی جان لگی، عبادت و اطاعت پر اور دین کی دعوت پر، اس کی محنت پر۔ صحابہ کو وہ اسی پر لگوایا، عبادت اطاعت پر۔ اس لیے صحابہ کے بھی احوال ہیں جو عبادات کے واقعات فضائل نماز میں، نماز کے قصے ہیں، تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضرت ابوبکر کی نماز کا قصہ ہے، حضرت عمر کی نماز ہے، حضرت علی کی نماز ہے، ایسے دیگر صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ اعلیٰ درجے کی نماز تھی، اور فرائض کے علاوہ نوافل، کسی کی رات بھر نفلیں ہیں، کسی کی آدھی رات کی نفلیں ہیں، کسی کی 1/3 رات کی نفلیں ہیں۔ حکایات صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زندگی کے وہ مختلف واقعات، ان کی شجاعت کے، دلیری کے، بہادری کے، تقوی کے اور جمنے کے، مجاہدوں کے، فضائل نماز میں ان کی نماز کے، اہتمام نماز کے، اور کثرت نماز کے، کہ کتنی زیادہ نمازیں تھیں۔ وہی پورا مواد ہمارے فضائل کی کتابوں میں ہے، جو مطلوب ہے۔ اصل امت میں جو چیز زندہ کرنی ہے، وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے فضائل میں وہ چیزیں لکھوائی، ارکان اسلام، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو بنیادی چیزیں ہیں، اسی پر پورے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 بنیادیں ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کسی جگہ مثال بھی دی ہے خیمے کی، کہ 4 کونوں کی اس کے ستون ہے اور ایک بیچ والا ایمان ہے، تو وہ ارکان اسلام کو اندر جمع کیا ہے، اس سے متعلق آیات اور اس کے متعلق احادیث اور اس کے فضائل، پھر حضور علیہ السلام، صحابہ، عشر مبشرہ، مہاجرین و انصار، کہ ان کی نماز کیسی تھی، کتنا اہتمام تھا اس کا۔ حضور علیہ السلام کی نماز کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مرض الموت، وفات میں ہیں، آخری جو آپ کے 4-5 دن گزرے ہیں وہ ایسے تھے کہ جس میں بے ہوشی طاری رہتی تھی، تو آپ علیہ السلام نماز کے وقت ہوش میں آ جاتے تھے، اور 2 آدمیوں کے سہارے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے سے اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ آپ نماز نہیں پڑھا پاتے تھے، آپ کی موجودگی میں آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، آپ ہی پڑھاتے تھے، لیکن آپ اس وقت اتنے بیمار ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کو آپ نے حکم کیا تھا، وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد آ کر نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ امت کو یہ سبق دیا ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ اتنی سخت بیماری میں بھی آپ علیہ السلام بیٹھ کر وہ نمازیں ادا کی، آپ کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، چلنے کی سکت نہیں تھی آپ، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ اہتمام کر کے عملاً سبق سکھایا کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے۔ اور آخری وصیتیں جو آپ کی ہیں دنیا سے رخ پردہ فرمانے سے پہلے، اس میں وہی ہے الصلاۃ، نماز کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔
مزید تاکید کے ساتھ اپنے عمل سے بھی بتایا اور اپنے قول سے بھی بتا رہے ہیں کہ نماز سب سے اہم فریضہ جو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. اور آپ کی زندگی بھر کی عبادتیں، آپ کی نماز، آپ کے روزے، یہ رجب شروع ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے دے. ابھی تو رمضان کو 2 مہینے باقی ہیں، لیکن عبادت کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہے امت کو کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، مقصد زندگی میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، بہت بڑی عبادت ہے. ابھی 2 مہینے باقی ہے اس کو، اور ابھی سے دعا میں یہ آگے بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ابھی سے دعا ہو رہی ہے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. یا اللہ رمضان کے حق میں ہمیں صحیح سلامت کر دے اور رمضان کو بھی ہمارے حق میں خوشگوار بنا دے. اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. کوئی کام اہم ہوتا ہے تو اس کو بہت دنوں پہلے بولا جاتا ہے، بہت دنوں پہلے سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں. تو یہ اصل دین ہے ہمارا، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس کو فضائل میں لیا ہے، اس کو فضائل میں لیا. اور خروج کے زمانے میں مقام پر، گھر پر اس کی تعلیم کا ماحول بنایا جو ہمارے اعمال میں سے ہیں. خروج کے زمانے میں مستقل اس کی تعلیم ہے، گھنٹوں بھر. حضرت مولانا یوسف صاحب کی ہدایت میں ہے کہ صبح شام 2 وقت اس کی تعلیم ہو فضائل کی کتابوں کی، اور جم کر اس کو گھنٹوں پر بیٹھ کر سنا جاوے اچھی طرح سے، تاکہ وہ فضیلت مستحضر رہے تو عمل کا جذبہ بڑھتا جاوے. نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، روزے رکھنے کا. فرض کے علاوہ نفل روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھتے تھے، اور خصوصاً ان مہینوں میں کہ آگے رمضان کی تیاری روزوں سے کر رہے ہیں، فرض روزوں کی تیاری نفل روزوں سے کر رہے ہیں کہ آگے رمضان میں روزے رکھنے ہیں. نماز، فرض نماز کی تیاری نماز کے پہلے کی سنتوں سے کر رہے ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھی، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھی. آگے فرض ہیں تو اس کی تیاری کر رہے ہیں. ذہن یکسو ہو جاتا ہے جب آدمی اذان ہوتے ہی مسجد چلا جاتا ہے اور سنت پڑھ لیتا ہے، ذہن یکسو ہو جاتا ہے اگلی نماز کے لیے، تاکہ فریضہ اچھی طرح ادا ہو. کہ اصل بنیاد فرائض ہیں جس کا حساب بھی ہونا ہے. حدیثوں میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، وہ فرض نماز ہے جس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن. تو فرائض میں قوت پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزوں سے پہلے نفل روزے ہیں، فرض نمازوں سے پہلے سنت نمازیں ہیں. ایسے آپ کی زکوٰۃ کے علاوہ، یعنی آپ نے تو اپنے پاس رکھا ہی نہیں کچھ، اور امت کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات کی ترغیب دی کہ خوب صدقہ خرچ کرنے کی ترغیب دی. فقیر کو بھی کیوں بھی خرچ کر، جس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو فرض نہیں ہے اس پر، صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن عام سے عام مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا کہ اپنے مال میں سے دوسروں کو کھلاویں پلاویں. افشوا السلام اطعموا الطعام، کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ. وصلوا والناس نیام، اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں. ادخلوا الجنان، جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کی ترغیب دی ہے تاکہ فرائض جو ہے مضبوط ہو جاوے، جو اصل اساس. اور ہماری اس مبارک محنت کا مقصد بھی وہی ہے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے امت میں فرائض زندہ ہو جاوے. لیکن وہ فرائض زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے ہمارا اس میں کہ اس کو ہم کرتے ہوئے زندہ کریں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت میں ہم جن چیزوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کو لے کر پھریں. خصوصاً رمضان میں جو آپ کی تقریریں ہیں، آپ کے بیانات ہیں، اس میں اس زمانے میں رمضان میں خروج کا ماحول نہیں تھا. لوگ غیر رمضان میں، بارش میں اور ایسے موسموں میں کسان لوگ، مزدور لوگ وقت لگا لیتے تھے. رمضان میں کم خروج تھا، لوگ نکلتے نہیں تھے. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رمضان میں بھی خوب جماعتیں نکلتی ہیں.
اس وقت جو مولانا نے ترغیب دی ہے اور فضائل بتائے اس کے نکلنے کے، اس میں سے جس چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگوں میں لے کر پھریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت میں روزے بھی زندہ ہو جاوے تو روزوں کے ساتھ پھریں، تو دنیا میں امت میں روزے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ نماز چاہتے ہیں تو نماز لے کر پھریں گے، علم زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم لے کر پھریں گے، ذکر زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ذکر لے کر پھریں۔ کہ بیپاری جو چیز لے کر پھرتا ہے وہ گلی گلی پہنچ جاتی ہے۔ جوتے والا جوتا لے کر پھرتا ہے تو دیہات دیہات میں جوتا مل جاتا ہے، کپڑے والا کپڑا لے کر پھرتا ہے تو گلی گلی میں کپڑا مل جاتا ہے، سبزی والا سبزی کا ٹھیلا لے کر پھرتا ہے تو اندر دیہات تک میں سبزی مل جاتی ہے، پھل والا پھل لے کے پھرتا ہے تو اس گاؤں میں پھل مل جاتے ہیں۔ ایسے ہم ان مبارک اعمال کو لے کر پھریں گے، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور صحیح علم کے ساتھ۔ جب نقل و حرکت ان چیزوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ چیزیں دنیا میں زندہ ہو جائے گی، اور یہی اس محنت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے اپنا دین سیکھتے ہوئے، اپنا ایمان سیکھتے ہوئے، اپنی نماز سیکھتے ہوئے، اپنا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر سیکھتے ہوئے اور اپنے اخلاق کو بناتے ہوئے، اپنے اندر ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے، اپنے اندر تواضع اور عاجزی کی صفت پیدا کرتے ہوئے، اپنے اندر جفاکشی اور مجاہدے کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کہ اور کوئی غرض نہیں، نہ مال مقصود ہے، نہ ملک مقصود ہے، نہ پیسہ مطلوب ہے، نہ کوئی عہدہ چاہ رہے ہیں، نہ کوئی کرسی مطلوب ہے، نہ اپنی جماعت کی عمارت مقصود ہے کہ بھئی 10 آدمیوں کے درمیان میں ذمہ دار بنا دیا جاوے، یہ بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے عموماً دیکھتے کہ ذمہ دار بنانے کا مسئلہ آتا ہے جماعت میں تو ساتھ بھائی مجھے نہیں، ان کو بنا دو، کوئی بھائی ان کو بنا لو، کوئی کہتا ہے ان کو نہیں، ان کو بنا لو، کہ وہی اصل چیز ہے کہ کوئی ہمارے اندر سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی مادی چیز مطلوب ہے، ملک و مال مطلوب ہے اور نہ جاہ مطلوب ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا کے خاطر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہتے۔ اس جذبے کے یہی ہمارے 6 نمبر ہیں کہ صرف اللہ مطلوب ہے۔ اس جذبے کو لے کر دنیا میں پھرنا اور اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر 4 مہینے اور چلوں کے لیے جانا، اور چونکہ خروج اور سفر جو ہے وہ تو کم ہی ہوتا ہے، اگر آدمی 4 مہینے بھی لگاتا ہے تو سال بھر کا وہ 1/3 ہے، اور ایک چلہ لگاتا ہے آدمی تو تقریباً وہ 10واں حصہ ہے، 9 چلوں میں سے ایک چلہ جائے گا، اور سہ روزہ ہے آدمی کا تو 10واں حصہ ہے، باقی 27 دن اپنے گھر پر ہیں۔ تو خروج میں رہتے ہوئے ان کاموں کا عادی بننا ہے، ایمان پر زندگی گزارنے کا، عبادت کا، ذکر کا، حسن اخلاق کا اور اخلاص کا، ان چیزوں کا عادی بنتے ہوئے اب اپنے گھر اپنے مقام پر رہ کر اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان کے ساتھ، اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے ان سے ہم کٹ نہیں سکتے، اللہ نے وابستہ کیا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، اور اپنے گزارے کے لیے کوئی سبب اختیار کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا کرنا، اور جو واجب حقوق ہمارے ذمہ اس کو ادا کرنا، ان حقوق سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، یہ کوئی زائد چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان حقوق کو کیسے ادا کرنا وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی سے ہم سیکھیں گے۔ اگر ہم نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی سے سیکھ کر ان کی نقل اتارتے ہوئے ہم اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی بیوی بچوں میں رہیں گے تو ہم دنیا میں پھنس نہیں جائیں گے، دنیا کے دھوکے میں ہم نہیں آ جائیں گے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ سے نہیں سیکھا، ہم ابا امی سے سیکھا ہے، انہوں نے دادا دادی سے سیکھا تھا، انہوں نے صحیح حضور اور صحابہ والے مبارک علم کی روشنی میں وہ چیزیں نہیں سیکھی جو تعاملاً ہمارے عرف میں چل رہی ہے، کاروبار اور شادی بیاہ اور آپسی تعلقات میں ایک دوسروں کے ساتھ برتنا اور رہنا، جو ہم نے سیکھا وہ ابا امی سے سیکھا ہے، بھائی بہنوں سے سیکھا ہے، قوم اور معاشرے کے ریت رواج سے سیکھا ہے، اور چونکہ وہ جہالت کی بنیاد پر ہے، وہ جہالت کی بنیاد، اس میں علم نہیں ہے،
وہ سارے چیزوں میں سے علم نکلا ہوا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی ایک بڑے مکان میں روشنی نہیں ہے. مکان تو بڑا بنا ہوا ہے لیکن اس مکان میں روشنی نہیں ہے, اجالا نہیں ہے اس میں, تو اس مکان میں زندگی گزارنا مشکل ہوگا. دن میں اجالا ملے گا تو گرمی لگ رہی ہے, اور رات میں جو ہے نہ اجالا ہے نہ ٹھنڈک ہے. کوئی کام سلیقے سے اس گھر میں نہیں کر پائیں گے, چاہے گھر کتنا ہی بڑا ہے. نہ کچن میں کام ہو سکے گا, نہ آدمی ٹوائلٹ جا سکے گا اندر سلیقے سے, اور نہ کوئی اور کام, کیونکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں پر. اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے کی مثال ایسی ہی کہ سارا نظام تو ہے, گھر ہیں, کاروبار ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں اور پڑوسی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, رشتے ہو رہے ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن یہ گھر ایسا ہے جس میں روشنی نہیں ہے علم نبوت کی, جہالت کے ساتھ ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام آئے تو جاہلیت تھی, جہالت ایسی تھی کہ وہ جہالت لوگوں کی صفت بنی ہوئی تھی. لیکن حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہاں سے مبارک علم لے کر آئے, جس علم نے لوگوں کے درمیان میں تمیز کی. لوگوں کے درمیان میں اس علم نے تمیز کی. جاہلیت کا دور الگ ہو گیا اور اسلام کا دور الگ ہو گیا. اب جاہلیت دھیرے 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 ختم ہو گئی اور علم دھیرے دھیرے عام ہو گیا. وہی بنیادی چیز ہے, وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جاہلیت ختم ہو جاوے ہمارے عقائد میں سے, عبادات میں سے, معاملات میں سے, معاشرت میں سے. ہمارے اخلاق اور رہن سہن کا جو ہمارا عرف ہے وہ قوم و سماج کے ریت رواج پر نہیں بلکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک سنتوں پر آ جاؤ. یہی مطلوب ہے اس محنت کے ذریعے سے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین آ جاؤ, لیکن ابتدا یہاں سے ہوگی, ایمان و نماز سے ہوگی, پھر دھیرے دھیرے طلب بڑھے گی علم کی, اور پھر وہ علم لیتے ہوئے زندگی کے شعبوں میں اس کو داخل کریں گے. اس کو اپنی حقیقت کے ساتھ گھر گھر زندہ کرنے کے لیے بزرگوں نے ہمارے مقامی محنت کا ایک نظام بنایا. مسجد وار جماعت جو ہے, ہر مسجد کی جماعت کا تو آدمی ہے, رہنے والا آدمی ہے, ہر مسلمان ہمارا مسجد وار جماعت کا ساتھی, چاہے وہ ابھی نماز میں بھی نہیں آ رہا ہے, وہ ہمارا ساتھی, وہ ہمارا بھائی ہے. اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. ہماری نیت میں وسعت ہوگی کہ وہ سب ہمارے ساتھی ہیں. دو ہیں وہ جوڑنے والے ہیں, وہ صرف دو نہیں ہیں. جو باہر 298 مسجد ہیں یا 395 ابھی باہر بچے ہیں, وہ سب جتنے مسجد کے اطراف میں بس رہے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی. ابھی ان تک بات نہیں پہنچی ہے, یا بات پہنچی ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. پہلے ہمارا بھی وہی حال تھا. ہم میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے ایک مدت گزاری ہے, گشت والے آتے ہوں گے, جاتے ہوں گے, سنتے رہے, کبھی نہیں بھی سنا. اور ایسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہیں اس وقت جن کی 15 سال, کسی کی 20 سال, کسی کی 30-40 سال تک کی عمر اسی طرح گزر گئی. ان کے پاس لوگ آتے رہے, جاتے رہے. جب وہ آتے جاتے رہے تو اندر آئے. اگر وہ نہ آتے تو ہمارے پاس پہنچنے کی سبیل کیا تھی؟ اللہ ہی نے ان کو توفیق دی, ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈالی, اور انہوں نے قربانی دے کر اپنی جان مال ہمارے اوپر لگایا. ہمارے پیچھے چکر کاٹے انہوں نے ظرف بڑا کرا. ابتدائی دور کے جو کام کرنے والے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ پھر رہے تھے. اپنا مقام پر بھی ہمدردی, خیر خواہی, جو بڑی دو صفتیں ہیں انبیاء کی, بڑی دو صفتیں نبیوں کی صفتوں میں سے ہیں کہ وہ خیر خواہ ہوتے تھے اور امانت دار ہوتے تھے. یہ دو بڑی صفتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواریین گئے وہاں پر انطاکیہ میں, تو وہاں بھی حبیب النجار جو وہاں کے بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے, جب قوم کو انہوں نے دعوت دی تو ان کے ساتھ الجھ گئے. وہ قوم ان کے ساتھ الجھ گئی, ان داعیوں کے ساتھ. ان کو پتا چلا کہ بھائی کچھ مسئلہ ہوگا. بتائیں بھائی جماعت آئی ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے, غیر مانوس بستی ہیں, اور جماعت کو بستی والے کہہ رہے بھائی تم یہاں مت رہو, مت ٹھہرو, آگے جاؤ یہاں سے, یہاں نہیں کام کرنے دیں گے. مسائل ہوتے ہیں. پھر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا ہے, کوئی ذی علم آدمی ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں, بیچ میں پڑھتے ہیں وہ, بھائی نے ایسا مت کرو, یہ تو اچھے لوگ ہیں. تو اس طرح وہاں بھی ہوا ان کی بستی میں. تو حبیب النجار جو تھے وہ بڑے عابد زاہد آدمی تھے, عبادت گزار تھے, اپنے غار میں تھے,
ان کو پتہ چلا تو آئے واس، اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کہ یہ لوگ آئے ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم کو مشورہ دیا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ تم ان کا اتباع کر لو، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. من لا يسألكم اجرا، کہ تم سے کوئی سوال نہیں ہے ان کا، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ خود بنے ہوئے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور تم سے کوئی سوال نہیں ہے ان کا. یہی ہماری محنت کی بنیاد ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں، اور نصیحت کا انداز ہے اس میں، خیرخواہی کا انداز ہے. انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیرخواہ ہوں، کہ کوئی غرض نہیں ہے کسی سے، اور سب کے ساتھ خیرخواہی ہے. جیسے باپ کی اور ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ خیرخواہی ہوتی ہے، تو بچہ چاہے کتنا ہی نکما ہو، سب پتہ ہے ماں باپ کو اس کی پوری تاریخ اور جو محال ہے وہ بھی پتہ ہے، لیکن ذرا برابر بچے کی وہ بدگوئی نہیں کرتے. اس بچے کے متعلق کوئی اگر بری بات کہے تو فوراً ناراض ہوتے ہیں اور ان کی فیور میں آ جاتے ہیں. وہ خیرخواہی ظاہر ہوتی ہے. بچہ برا ہے اور بدکار ہے، لیکن اس کے والدین اس کو برداشت نہیں کرتے، وہ خیرخواہی کے ظاہر ہو جاتی. ایسے امت کے جو احوال ہیں، دین سے دوری ہیں، بیزاری ہیں، یا جو کچھ بھی ہیں، تو اس میں اپنے مقام پر رہ کر خیرخواہی کی اس صفت کے ساتھ اپنی جان اور مال لے کر اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کی فردن ملاقاتوں کا نظام بننا چاہیے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ایسی ملک بھر میں بہت ساری مسجدیں ہیں جن مسجد کے ساتھیوں نے، چاہے وہاں کام کرنے والے کم ہیں، بعض مرتبہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہم 2 آدمی ہم کیا کریں، ہم 2 ہی آدمی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں اکیلے تھے. آپ نے جب کام شروع کیا آپ اکیلے تھے. 1 کے 2 ہوئے، 2 کے 5 ہوئے، 5 کے 9 ہوئے، اور بڑھتے دھیرے آگے بڑھے. اور 13 سال مکے میں گزارے آپ نے، 13 سال، صبح شام رات دن، کبھی یہاں کبھی وہاں. یہ وہی محنت ہے کہ لوگوں کے پاس، ایک کے پاس جا کر سمجھنا سمجھانا اچھی طرح سے، اور اسی وقت قابو میں آئے گا جب فردن ہم ملاقاتیں کریں گے. اور ہمارا کام محدود نہیں ہے چند لوگوں پر کرنے کا، اس لیے نظام ایسا ہوگا جو ہمیں بزرگوں نے پہلے دن سے سمجھایا کہ ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کا نظام بنائیں گے. 2 آدمی ہیں تو وہ 2 شروع کریں، ان کے پاس 10 نہیں ہے، 5 جماعتیں نہیں بن رہی ہیں. 10 ہوتے تو 2 کی 5 جماعتیں بنا لیتے، لیکن 2 ہی ہیں. یہ 2 آدمی ہیں تو 2 اپنا کام شروع کر. ایک آدمی اپنا دوسرا آدمی بناوے. کوئی اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو اپنا دوسرا آدمی بنا لے. اب 2 ہو گئے ہیں تو 2 مل کر اپنا کام شروع کریں، اور ہر گھر کے ہر فرد کے پاس ملاقات کرنی. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر 15 دن میں 1 مرتبہ ضرور ہر مسلمان سے ملاقات کریں اور بیٹھ کر ان سے بات کریں. جو ہمارے مقامی محنت کا بنیادی ایک کام ہے، روزانہ کا 2.5 گھنٹہ، سارے ساتھی جتنے جڑنے والے سب کو آمادہ کریں، اس کے لیے سب کو ترغیب دیں، سب کو تیار کریں، اور یہ 2.5 گھنٹہ صبح سے شروع کر دیں. صبح اگر ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے تو صبح 1 گھنٹہ لگا دیں، 1.5 گھنٹہ بچائیں وہ دوپہر میں شام میں لگا لیں. ورنہ بہت سی جگہوں پر 2.5 گھنٹہ یعنی شام کو عصر بعد یا مغرب بعد یا عشاء بعد. تو شام کا 1 دن پہلا گشت ہے، 1 دن دوسرا گشت ہے، 1 دن ہفتہ واری اجتماع ہے، 1 دن ہفتہ واری مشورہ ہے، 4-5 دن ہفتے کے اسی میں چلے جاتے. تو پھر ہماری ملاقاتیں 100% نہیں ہو پاتی. تو کام محدود رہتا ہے، چند لوگوں پر ہمارا کام پھرتا رہتا ہے. 5%، 10%، ہر گھر تک پہنچنا نہیں ہو رہا ہے. تو جو ہوٹل پر، چوراہے پر، پان کے گلے پر، جو مسجد کے باہر ہوتے ہیں انہی پر گشت ہوتے رہتے ہیں، چاہے عمومی گشت ہو، چاہے اس طرح کی ہماری روزانہ کی ملاقاتیں ہو. تو ہمارا جو کام ہے وہ 2، 5، 10% سے آگے نہیں جاتا، حالانکہ ہمارا کام امت کا ہے، 100% لوگوں تک پہنچنا ہے. پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم دین، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی بات لے کر ہم 100% لوگوں تک پہنچنے کا نظام بنائیں گے. اور نظام بنانے کے لیے اگر 2 ہی آدمی ہیں تو 2 کی 1 ہی جماعت بنا لیں، 4 آدمی ہیں 2 کی 2 جماعت بنا لیں.
6 आदमी है, 2-2 की 3 जमातें बन जाएगी। और इन मुलाकातों में हमें कोई लंबी चौड़ी तकरीर तो करनी नहीं है। बाज़े मरतबा ये मसला होता है, कोई बात करना नहीं आता है, नया साथी है, नया, वो कब तक नया रहेगा? वो पैदा होकर 20 साल का हो गया है, पैदा होकर 20 साल का हो गया है। वो 1 साल से अब्बा की दुकान पर बैठने जाता था, अब आधा ताजिर बन चुका है। और दूसरे साल वो अपनी तिजारत खुद शुरू कर दी उसने, लेकिन तबलीग में नया का नया ही रहा वो, कि वही लड़का अब घर में पैदा हुआ, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का हो गया। स्कूल में गया था, लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, वो लिखता पढ़ता हो गया। वो एसएससी पास हो गया, 12वीं पास कर ली उसने, घर के बहुत सारे काम करता हो गया वो। लेकिन अभी हमारे पास नया का नया ही है वो। जब तक वो काम में मशगूल नहीं होगा, काम नहीं सीखेगा। से तरीका है उनको अपने साथ, पुरानों के जिम्मे के नयों को साथ लें, नयों के जिम्मे के पुरानों के साथ रहें। एक मुलाकात में इन्होंने बात की, दूसरी मुलाकात में उससे बात करावें। वो हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन उनको हिम्मत दें, तरगीब दें, आप जितनी कर सके बात करो, मैं पूरी कर लूँ। क्योंकि हमारे कोई मुश्किल मसाइल तो है ना, फिक़ही मबाहिस तो बयान नहीं करने, अकायद और फ़लसफ़े की तो बातें नहीं है, कोई भी इख्तिलाफी अमर की कोई बात ही नहीं है। सीधे सीधे मोटे से अंदाज में ईमान, आमाल, अखलाक, आखिरत की बातें हैं, और राह खुदा में निकलने के लिए तैयार करना है। इतना आसान काम है, इतना आसान काम है कि शुरू ही मेवात से हुआ है, कि जहां के लोग अनपढ़ थे, जहां के लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, जिनके पास दीन का कोई इल्म नहीं था, वो वहां से शुरू हुआ। और वहां के लोगों को जो बुनियादी बातें करनी थी वो इसी तरह सीना बसीना सिखाई गई, और उन्होंने जाकर पूरी दुनिया में काम किया। इसलिए इसको आसान बनाकर पेश करना हमारे जिम्मे, आसान बनाना है इसको। ईमान की बात अल्लाह करता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पालता है, ये कोई मुश्किल मुज़ाकरा नहीं है, ईमान की बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी है। आप वाले मुबारक तरीके पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। मोटा सा जुमला है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हुजूर वाले तरीकों पर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह खुश हो जाएगा तो दुनिया आखिरत के हमारे मसले हल हो जाएंगे। उसके लिए हुजूर वाला मुबारक तरीका है। अल्लाह पाक ने हम पर नमाज को फर्ज किया है। नमाज पढ़ने पर अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात का वादा किया है। जो आदमी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हदीस पाक में आता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी जिम्मेदारी से उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये बात नया से नया आदमी कर सकता है। ऐसे इल्म के फजाइल हैं, अल्लाह के जिक्र के फजाइल हैं। कोई इख्तिलाफी बात नहीं है, कोई फलसफे की बात नहीं है, कोई फिक़ही मुबाहसा नहीं है। मोटे मोटे अंदाज में हर घर जाकर एक एक मुसलमान से हमारी ये बातें हों, घर घर ये बातें शुरू हो जाए। इस वक्त मादे की बातें हो रही है, कपड़े की, जूते की, लोहे की, लकड़े की, खेल कूद की, और पता नहीं क्या क्या दुनिया में हो रहा है। जो सारी बातें ऐसी हैं कि जिस पर कोई रहमतें उतरने वाली नहीं है, और ये बातें ऐसी हैं जो दुनिया आखिरत में कोई काम की बातें नहीं, जायद बातें हैं। उसके मुकाबले ये बातें अल्लाह की बात है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की बड़ाई बोली जा रही है, अल्लाह की आजमतों को बोला जा रहा है गलियों में, बाजारों में और घरों में जाकर, और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके में कामयाबी को बोला जा रहा है। जहां दुनिया लोहे लकड़े में कामयाबी बता रही है, और जहां पता नहीं कैसी कैसी सूरतें और शक्लें पेश की जा रही है, जिसकी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है, तस्वीरों की तरफ और दीगर ऐसी किस्म किस्म की चीजें मुख्तलिफ ज़राए से जहां पेश की जाए, जहां जहन दिमाग उलझ रहे हैं, इस माहौल में जाकर अल्लाह को बोलना ये बहुत बड़ी बात है। जहां माद्दा ही माद्दा दिलो दिमाग पर गालिब है, वहां जाकर आखिरत को बोलना, और वहां जाकर जन्नत का तज़किरा करना कि अल्लाह ने जन्नत में ईमान वालों के लिए नेमतें तैयार कर रखी। ये हमारी मेहनत है और ये रोजाना का काम है। इसलिए हमारा रोजाना कम से कम 2.5 घंटा, वरना जितनी अल्लाह तौफीक दे 3 घंटे 4 घंटे। जिन लोगों को मेहनत का थोड़ा चस्का लगा है वो 2.5 घंटे के पाबंद नहीं है, उनके 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, बल्कि वो अपने निज़ामे जिंदगी में फारिग होकर धीरे 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 अपना जायद वक्त अल्लाह की इबादत और इताअत में
اور دین کی دعوت میں لگانے پر پڑے ہوئے، وہ سعادت مند ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ ان کی زبانوں پر صبح شام اللہ کا نام جاری ہے، ان کی زبانوں پر صبح شام حضور کے طریقوں میں کامیابی کے بول جاری ہو رہے ہیں، اور جن کی زبانوں پر آخرت ہے۔ اس محنت سے مطلوب ہے کہ ہماری زبانوں پر یہ چیزیں جاری ہو جاویں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز زندہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں پہلے۔ یہ روزانہ کی محنت سے مطلوب ہے، گشتوں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، اور لوگوں کو راہ خدا میں نکلنے کے لیے جو تیار کرنا ہے وہ ان مذاکروں کی بنیاد پر، سفر کی بنیاد پر نہیں ہے کہ فلاں علاقہ بہت اچھا ہے، فلاں امیر صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کی ہوا بدل جائے گی تو آپ تندرستی ہو جائے گی۔ ان بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ ہماری بنیاد ایمان اور عمل ہے، حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، دین کا مبارک علم ہے۔ ان بنیادوں پر کھڑا کیا جائے گا تو پھر سفر کی جتنی مشقتیں ہوگی وہ جانے والا برداشت کر لے گا۔ حالات جتنے بھی خراب ہوں گے، خراب حالات میں بھی وہ پیچھے ہٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ مقصد کچھ اور ہے، مقصد سفر نہیں ہے، مقصد علاقہ نہیں ہے، اور مقصد ساتھی نہیں ہے، مقصد دین ہے اور مقصد آخرت ہے۔ انہی بنیادوں پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجمع کو اٹھایا تھا، اور اسی لیے دنیا بھر میں یہ کام لے کر ایسے لوگ پہنچے کہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے، جن کے پاس اسباب نہیں تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہوئے، اللہ کو بولتے ہوئے، اللہ کو بولتے ہوئے دلوں میں اللہ کا یقین پیدا ہوا، حضور علیہ السلام اور آپ کے طریقوں کو بولتے ہوئے آپ والا مجاہدہ اور آپ والی قربانیاں اور آپ والی مشقتوں کو جھیلتے ہوئے دنیا کے ملکوں میں ایسے افراد تیار ہوئے کہ جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اور پھر اپنے علاقوں سے نکل کر مختلف تقاضوں پر امت میں چل پھر کر انہوں نے یہ عالم بھر میں اس کام کا جو نظام نظر آ رہا ہے وہ ان پرانے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس آیا، ہمارے کندھوں پر امانت ہے، یہ ہمارے کندھوں پر امانت، یہ امانت اسی طرح محفوظ رہے، اس کے مذاکرے اور اس کی ترتیبیں اور اس کا جو کام ہے، اس امانت کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں اپنے ذات سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں ایسا عملہ تیار کرنا ہے کہ جن کی کوئی غرض نہیں ہے کہیں جانے کی، کسی کے ساتھ جانے کی، کسی کے ساتھ رہنے کی، جانے کی، رہنے کی کوئی اندر کی تمنا نہیں ہے، وہ اپنی جان اور مال لے کر حاضر ہے کہ ہم اللہ کے کام کے لیے آئے ہوئے، ہماری اور کوئی غرض نہیں، اللہ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کام کر کے اپنی آخرت بنانا چاہ رہے ہیں، یہ کام کر کے دنیا بنانا نہیں چاہ رہے، یہ کام کر کے شہرت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، یہ کام کر کے اپنی آخرت بنانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے چل پھر کر محنت کرنی ہے، جو اصل ہماری بنیادی محنت ہے اور عمومی محنت ہے، اس کام کا اصل جو ہے وہ عموم میں محنت ہے کہ گھر گھر جانا، ایک ایک فرد سے ملنا، اور عموم جو ہے عموم، اس میں امت کا زیادہ طبقہ جو ہے وہ عموم ہی ہے، خواص تو 1-2% ہوتے، خواص جو ہے خواص 1% ہو، کسی بھی محلے میں جب کتنے خواص قسم کے لوگ آپ فہرست بنائیں گے نا، خصوصی گشت، ہمارے جو گشت ہیں خروج کے زمانے میں 5 گشت ہیں، اس میں ایک گشت ہے خصوصی گشت، ایک گشت، ایک جماعت بنا دی جائے خصوصی گشت کے لیے، اس محلے کے 5-7 بااثر لوگ ہیں ان سے مل خصوصی طور پر، ہر مسجد میں 5 آدمی 7 آدمی ایسے ملیں گے، اور باقی جو 500 آدمی 700 آدمی 800 آدمی 1000 آدمی کون ہے؟ وہ عموم ہے۔ اس لیے اصل ہمارا جو کام ہے امت کے عموم میں ہے، اور یہ گھر گھر کی ملاقات کے راستے سے ہے۔ اس لیے گزارش ہے تمام صوبے والے اپنے اضلاع میں، اضلاع والے اپنے نیچے حلقوں میں، حلقے والے اپنی مسجدوں کی سطح پر اس محنت کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ اس محنت کے راستے سے جب پہنچنا ہوگا لوگوں تک، عام سے عام لوگوں تک پہنچنا ہوگا، تو وہیں سے انشاءاللہ لوگ نماز کے لیے آئیں گے، لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، ابتدا ہوگی اس طرح سے، لوگ مانوس ہوں گے۔ ابھی تو دین کی باتوں سے بھی انسیت نہیں ہے، اس لیے ایک بڑا طبقہ وہ ہے گشت والوں کو دیکھ کر آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ انسیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گھر میں ہوتے ہوئے بھی بات سننا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان باتوں سے مانوس ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے مانوس ہوں گے؟ ان کو مانوس کرنے کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ اخلاق،
अखलाक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के से पहले का जो आपका ज़माना मक्के में गुजरा है, आपकी उम्र का 40 साल तक आप पहुँचे, वहाँ तक आपने जब से होश संभाला वहाँ से लेकर वहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और अपनी खिदमत से लोगों को मुतासिर किया। आपने लोगों की खिदमत की बगैर किसी गरज के, आपकी कोई गरज नहीं थी किसी से, आपने लोगों की खिदमत की और आपने अपने अखलाक पेश किए। इसीलिए जब आप पर वही आई और आप पर एक डर की कैफियत के साथ आप घर लौटे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि आप मुझे चादर ओढ़ा दो, चादर ओढ़ा दो। आप पर एक डर की कैफियत थी। उस वक्त हज़रत खदीजा ने जब किस्सा सुना तो उनको तसल्ली के कलिमात कहे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसमें यही कलिमात कहे। हालांकि आपकी इबादत बहुत ज्यादा थी, आप खूब इबादत करते थे। ये नहीं कहा कि आप इबादत गुजारो इस वजह से अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करे, बल्कि आपके जो और खुसूसी औसाफ थे, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक, इनका लेके आप तो जो है लोगों की मदद करते हैं, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप लोगों का बहुत नबी का जिस